ایمان بالغیب میں تجربہ، مشاہدہ اور ذکر کی اہمیت۔ ایمان بالغیب سے مراد ان حقائق پر ایمان لانا ہے جن کا ادراک عام انسانوں کے لیے عقل و حواس کی بنیاد پر ممکن نہیں، جیسے ذات باری تعالیٰ، وحی الہی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر، آخرت میں دوبارہ اٹھایا جانا وغیرہ۔ مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تفہیم القرآن میں آیت الذین یؤمنون بالغیب سورہ البقرہ آیت نمبر 3 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس اعتماد پر ماننا کہ نبی ان کی خبر دے رہا ہے، ایمان بالغیب ہے۔ اسی لیے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایمان بالغیب، جو کہ دراصل دین اسلام کی بنیاد ہے، کے سلسلے میں تجربہ و مشاہدہ سے کوئی رہنمائی نہیں مل سکتی، لیکن قرآن کی روشنی میں غور و فکر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان بالغیب کے لیے بلا واسطہ نہ صحیح، بالواسطہ طور پر تجربہ و مشاہدہ کی بہت اہمیت ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت الذین یؤمنون بالغیب کی جو تشریح کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے لیے وہ اس بات کے منتظر نہیں ہیں کہ تمام حقائق کا آنکھوں سے مشاہدہ کریں، بلکہ وہ عقل و فطرت کی شہادت اور پیغمبر کی دعوت کی بنا پر ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جن پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امور غیبیہ پر ایمان لانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی ان کی خبر دے رہا ہے، اور نبی کو نبی ماننے میں عقل، تجربہ و مشاہدہ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ان کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کے قریبی دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ان کے حالات زندگی سے بخوبی واقف تھے۔ اسی وجہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس کی تصدیق کرنے میں انہیں دیر نہیں لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی کا تجربہ انہیں بتاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو غلط بیانی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے بارے میں کسی غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں۔ قرآن بھی اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، ارشاد ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا زَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، یعنی وہ جو کچھ کہتے ہیں اس علم کی بنیاد پر کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کیا جاتا ہے۔ ضلالت راہ حق سے وہ انحراف ہے جو جہالت اور لا علمی سے ہو، اور غوایت وہ کجی ہے جو جانتے سمجھتے ہوئے حق کو چھوڑ کر اختیار کی جائے۔ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا صلاح الدین یوسف فرماتے ہیں کہ صاحبکم تمہارا ساتھی کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو واضح تر کیا گیا ہے کہ نبوت سے پہلے 40 سال اس نے تمہارے ساتھ اور تمہارے درمیان گزارے ہیں، اس کے شب و روز کے تمام معمولات تمہارے سامنے ہیں، اس کا اخلاق و کردار تمہارا جانا پہچانا ہے، راست بازی اور امانت داری کے سوا تم نے اس کے کردار میں کبھی کچھ اور بھی دیکھا؟ اب 40 سال کے بعد جو وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ذرا سوچو وہ کس طرح جھوٹ ہو سکتا ہے۔ اس بات کی وضاحت ایک دوسری آیت میں اس طرح فرمائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کہو میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی نبوت سے پہلے میں اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں،
اس کی بنیاد پر تم خود میری صداقت، امانت، فہم و فراست کی گواہی دیتے رہے ہو، تو اب یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ جو 40 سال کے عرصے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی پر بہتان نہیں باندھا، کبھی کسی سے کوئی درس نہیں لیا، وہ یکایک اللہ پر افطرا باندھنا شروع کر دے اور پھر حکمت و بلاغت سے پر ایسا کلام پیش کرے کہ اس جیسا کلام پیش کرنے سے سارے جن و انس عاجز ہو جائیں؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 23-24، سورہ یونس آیت نمبر 38۔ اسی لیے انبیاء کے سلسلے میں سنت اللہ یہ رہی ہے کہ وہ انہی لوگوں میں سے اٹھائے جاتے تھے جو ان سے پہلے مخاطبین ہوتے تھے۔ ان کی پوری زندگی اپنے مخاطبین کے سامنے ہوتی تھی، اور اکثر نبوت عطا ہونے سے پہلے اور اس کے بعد بھی انہیں بہت سخت امتحانات سے گزارا جاتا تھا تاکہ ان کے بلند اخلاق، مضبوط کردار اور فہم و فراست کا تجربہ سب کو ہو جائے، اور عالم غیب کی جو باتیں وہ لوگوں کو بتائیں ان پر ایمان لانے کی مضبوط بنیاد فراہم ہو جائے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب ہے۔ اس میں حسب ضرورت غیبی حقائق بیان کیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق مان لینے کے بعد ان کے پیش کردہ کلام جو ان پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا کو برحق ماننے میں کوئی تردد نہیں رہتا۔ پھر بھی قرآن کی حقانیت سے واضح ثبوت خود قرآن میں بھی موجود ہیں، جن کا تجربہ و مشاہدہ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک برابر ہوتا رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اس کی مثالیں تو بے شمار ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی ہر آیت علوم و معارف کا ایسا خزانہ ہے کہ اس کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی۔ لیکن یہاں صرف 2 مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن سے قرآن کریم کا من جانب اللہ ہونا بہت واضح انداز میں سمجھ میں آ سکتا ہے۔ نمبر 1، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا اور اسلام اور مسلمانوں پر طرح طرح کے حالات گزرے، لیکن قرآن کریم میں کہیں بھی کسی زمانے اور دنیا کے کسی حصے میں بھی کسی حرف یا زیر و زبر کی تبدیلی نہیں ہو سکی، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوششیں ہر زمانے میں ہوتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق خلفائے راشدین کے زمانے میں تیار کیے گئے قرآن کے نسخے آج بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد بھی تاریخ کے مختلف ادوار میں تیار شدہ قرآن کے نسخے موجود ہیں۔ ان کو دیکھ کر اس بات کا یقین بخوبی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ معیاری عربی زبان بھی وہی ہے، اور قرآن کی زبان کبھی پرانی نہیں ہوئی کہ اس کا سمجھنا دشوار ہو جائے، جیسا کہ دنیا کی دوسری زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ نمبر 2، قرآن کے لیے ہر زمانے میں کفار و مشرکین کی یہ کوشش رہی ہے کہ اسے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ثابت کیا جائے، اور اس کے من جانب اللہ ہونے کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جائیں۔ اس سلسلے میں ان سے کہا گیا کہ اگر تم قرآن کو اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کا کلام سمجھنے میں سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ ایک صاف اور کھلا ہوا چیلنج ہے اور قرآن میں ایک سے زیادہ جگہوں پر آیا ہے، مثلاً سورہ اسراء آیت نمبر 88 اور سورہ یونس آیت نمبر 38۔ لیکن آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ کوششیں تو بہتوں نے کی ہوں گی، اور کہنے کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے مشرکین نے بھی کہا کہ
لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا، بلکہ اکثر مخالفین نے اس کی ہمت ہی نہیں کی، اور جن لوگوں نے کوششیں کیں بری طرح ناکام ہوئے۔ اس کا ایک تازہ ثبوت الفرقان الحق نام سے امریکہ میں تیار شدہ کتاب ہے، جس میں قرآنی آیات سے الفاظ لے کر اسی انداز میں یہودی و نصرانی نظریات کو لپیٹ کر ایک نیا قرآن بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن قرآن کے سامنے اس کی زبان و بیان کا بھونڈا پن اور اس میں بیان کیے گئے خیالات کا گھناؤنا پن بالکل واضح ہے۔ ایمان بالغیب کے سلسلے میں تجربہ اور مشاہدے کی اہمیت اس سے بھی واضح ہے کہ بہت سے امور غیبیہ کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر انبیاء کو خاص اہتمام سے کرایا ہے۔ واقعہ معراج کی جو تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں ان سے اس کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی مختصراً اس کا ذکر ہے۔ سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گیا، جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے، تاکہ دکھلائیں اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے۔ بے شک وہی سمیع و بصیر ہے۔ اسی کے متعلق سورہ النجم میں ارشاد ہے، لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ انبیاء کو بلا واسطہ امور غیبیہ کا مشاہدہ کرانے کے اور بھی واقعات قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ سورہ البقرہ میں ایک نبی کا واقعہ یوں بیان ہوا ہے، یا جیسے کہ وہ جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اس نے کہا بھلا اللہ اس کو اس کے فنا ہو چکنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کو 100 سال کی موت دے دی، پھر اس کو اٹھایا، پوچھا کتنی مدت اس حال میں رہے؟ بولا اس حال میں 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ رہا۔ فرمایا بلکہ تم پورے 100 سال اس حال میں رہے۔ اب تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، اس میں سے کوئی چیز بسی تک نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو، ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں تاکہ تمہیں اٹھائے جانے پر یقین ہو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، کس طرح ہم ان کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب اس پر حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی، وہ پکار اٹھا کہ میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 259، ترجمہ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ فرمایا کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ بولا ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ فرمایا تو 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے ہلا لو، پھر ان کو ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان رکھو اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 260، ترجمہ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و مصلحت کے تحت انبیاء کرام کو کرایا ہے، کیونکہ اس طرح کے مشاہدے اور تجربے کے بعد عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو وہی اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کے علم میں وہ اس درجے پر فائز ہوتے ہیں کہ اس کڑی آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ورنہ اسی طرح کے مشاہدے کا سوال جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کیا تو انہیں اس سے ڈرایا گیا کہ اس طرح کے مشاہدے کے بعد اگر کوئی کفر کرے گا تو اس کی سزا بھی اسی حساب سے سخت ہوگی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 112 سے 115۔ قوم سمود نے اسی طرح کا مطالبہ کیا تو خرق عادت ایک اونٹنی ظاہر کی گئی،
لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی آزمائش بڑھ گئی اور اس میں ناکام ہونے پر ان کو عذاب میں پکڑ لیا گیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 155 سے 159۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک غار میں سوئے رکھنے کے بعد اٹھایا اور ایسے حالات پیدا کیے کہ ان کا حال لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ قرآن میں ان کا مختصر قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور یقیناً قیامت میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے لوگوں کی ہدایت کے لیے اصحاب کہف کے حالات ظاہر کیے اور آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے کا ایک ہلکے پھلکے انداز میں مشاہدہ کرایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت بصارت کے ساتھ ساتھ قوت بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، جس کے صحیح استعمال سے انسان کا کائنات میں پھیلی ہوئی رب کریم کی نشانیوں کا مشاہدہ اس کے ایمان بالغیب میں ترقی کا سبب بنتا ہے۔ عقل مند وہی لوگ ہیں جو اپنی فکری صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر سکیں اور اس کے لیے رہنمائی پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ۔ کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا اور اسے زینت دی ہے، اور اس میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی ہیں تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو۔ ایسے بیدار عقل رجوع کرنے والے بندے کا غور و فکر اسے اس نتیجے تک پہنچا دیتا ہے کہ ایسا منظم اور محکم کارخانہ خود بخود وجود میں نہیں آ گیا اور نہ یہ بے مقصد ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک دن ایسا آئے جس میں اس کی مقصدیت پوری طرح واضح ہو۔ اس طرح کی آیات قرآن میں بہت ہیں، جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164، سورہ آل عمران آیت 190 سے 191، سورہ الواقعہ کی 57، 74 وغیرہ۔ جو لوگ اس طرح کی نشانیوں پر غور و فکر نہ کریں ان کے لیے قرآن میں وعید آئی ہے۔ ارشاد ہے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ اور اس دن ہم جہنم کو ان کافروں کے روبرو پیش کریں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں ہماری یاد سے یعنی دین حق کے دیکھنے سمجھنے سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے۔ روز بروز مشاہدات کے نئے میدان ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ان میں غور و فکر سے ایمان بالغیب کی نئی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن بالکل حق ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال ڈارک میٹر کے بارے میں سائنسی مفروضات ہیں۔ کچھ دہائیوں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ کائنات میں ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کا نظام باہمی کشش سے قائم ہے۔ اقبال نے کہا تھا، ہیں جذبے باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں، بزم انجمن بانگ درا۔ لیکن اب یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ تاروں کی باہمی کشش میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تیزی سے گردش کرتی ہوئی کہکشاؤں میں تاروں کو تھامے رکھ سکیں۔ چنانچہ مادی سائنسداں اب یہ بات ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ ہماری کائنات کو تھامنے کے لیے جو مادہ ہم کو نظر آ رہا ہے وہ صرف 5% ہے، باقی 95% ایسا مادہ ہے جسے ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، یا ایسی قوت ہے جس کے بارے میں ہم اندھیرے میں ہیں۔ یہاں پر آ کر
مادی سائنس ایمان بالغیب پر مجبور نظر آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت حی القیوم کو نہ ماننے کی وجہ سے اس طرح کے مفروضات پیش کرتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں، پھر وہ اپنے عرش پر متمکن ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ان میں سے ہر ایک ایک وقت معین کے لیے گردش کرتا ہے، وہی کائنات کا انتظام فرماتا ہے اور اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ تجربہ اور مشاہدہ کے ساتھ ساتھ ایمان بالغیب میں ذکر کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی یاد۔ ایک سلیم الفطرت انسان جب کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھتا ہے تو ان نشانیوں کو دیکھ کر اسے ہر حالت میں اللہ یاد آتا ہے، اور اس یاد کے ساتھ جب غور و فکر شامل ہو جاتا ہے تو بقدر توفیق اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ جب اس کائنات میں کوئی ادنا سے ادنا چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی گئی تو پوری کائنات اور اس میں اشرف المخلوقات انسان کی پیدائش بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی لا یعنی کام کرے، یہیں سے اس کا ذہن آخرت اور جزا و سزا کی طرف رہنمائی پا لیتا ہے، اور جب اسے نبی، رسول یا مومنین کی طرف سے اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو اسے وہ اپنے دل کی آواز سمجھتے ہوئے فوراً قبول کر لیتا ہے۔ یہی بات بہترین انداز میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بیان ہوئی ہے۔ ارشاد ہے، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے باری باری آنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہہ اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے کہ کوئی عبث کام کرے، بس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، تو نے جس کو آگ میں ڈالا اس کو تو واقعی رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، بس ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ نوٹ: ذکر میں غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کا مفہوم بھی شامل ہے، جیسے ارشاد ہے، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں؟ نمبر 2، اللہ کی باتوں کا تذکرہ اور ان کی یاد دہانی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ اللہ کی باتوں کا تذکرہ، ان کے ذریعے یاد دہانی کرتے رہیے، کیونکہ یہ تذکرہ، یاد دہانی ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ خدا اور آخرت اور دوسرے امور غیبیہ پر اپنے مخاطبین میں ایمان و یقین پیدا کرنا انبیاء کا بنیادی مشن رہا ہے۔ اس کے لیے تذکرہ کی جو اہمیت ہے
اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے جو آج کل کے مزاج سے مناسبت رکھتی معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات تقریباً سبھی کو معلوم ہے کہ امریکہ بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کے درمیان ایک بر اعظم ہے۔ ہندوستان سے مشرق کی جانب سفر کریں تو بحر الکاہل پار کرنے کے بعد امریکہ پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر مغرب کی جانب سفر کریں تو بحر اوقیانوس کو پار کر کے امریکہ پہنچتے ہیں۔ اس سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ بحر الکاہل اور بحر الاوقیانوس کے درمیان واقع ہے، وہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ زمین گول ہے۔ ان دونوں حقیقتوں کو آج کا ہر پڑھا لکھا شخص یقین کے ساتھ مانتا ہے، لیکن ان ماننے والوں میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی طور پر اس طرح کا سفر کر کے یا کسی اور طرح سے اس کا مشاہدہ یا تجربہ کیا ہے؟ اس کو ماننے کی وجہ وہ تذکرہ ہے جس کو لوگ برابر ان لوگوں سے سنتے رہتے ہیں جن کے بیان پر وہ اعتبار و اعتماد کرتے ہیں اور جن کے بیان کی بنیاد ذاتی مشاہدہ ہے۔ انبیاء کو جو امور غیبیہ کا کسی حد تک مشاہدہ کرایا جاتا ہے، اس کی ایک حکمت و مصلحت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کو اطمینان قلب، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260 کا وہ درجہ حاصل ہو جائے کہ آزمائشوں کی سختی سے ان میں ذرا بھی لغزش نہ آئے اور ان کے صبر و استقلال سے ان کی حقانیت لوگوں پر اچھی طرح واضح ہو جائے۔ وہ برابر نصیحت کرتے رہیں، امور غیبیہ، آخرت وغیرہ کی یاد دہانی مؤثر انداز میں کرتے رہیں تاکہ لوگوں کا ایمان ان امور پر پختہ ہو اور لوگ من مانی کرنے کے بجائے آخرت میں اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے یقین کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہی بات اوپر سورہ الذاریات کی آیت نمبر 55 میں فرمائی گئی ہے، اور اسی کی طرف قرآن میں دوسری جگہ سورہ الغاشیہ کی آیت نمبر 21 میں اشارہ کیا گیا ہے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ،